اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون۔ سورہ یونس آیت 51۔ کیا جب عذاب آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اسے جلدی چاہ رہے تھے؟ مشرکین اور مجرمین رسول اللہ کی طرف سے ان کے انجام بد کی خبر کو اعتنا میں نہیں لاتے بھی تھے۔ اگلی آیات میں ذکر آئے گا ان کو خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں یہ بات سچی نہ ہو۔ اس آیت میں فرمایا کہ ثم اذا ما وقع آمنتم به، جب عذاب واقع ہو جائے گا پھر اس وقت ایمان لاؤ گے۔ عذاب کے واقع ہونا تو دور کی بات ہے، عذاب کے مشاہدے کے وقت، عذاب کے مشاہدے کے وقت بھی دور کی بات ہے۔ موت کے سامنے آنے کے بعد ایمان جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان جب مرنے کو آتا ہے، موت سامنے آ جاتی ہے، دنیا سے اس کا رابطہ اس وقت منقطع ہوتا ہے حالت نزع میں۔ حالت نزع میں ابھی زندگی موجود ہے، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن اب بچنے والا نہیں ہے، موت سامنے ہے، حالت نزع میں ہے۔ اس وقت حقائق کھل کر کے سامنے آتا ہے، مومن ہو یا غیر مومن، سب کے لیے مومن کو بشارت دی جاتی ہے اس وقت حالت نزع میں، اور کافر کو بھی اپنے انجام بد کی خبر دی جاتی ہے۔ اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ گناہ کرنے والا اگر گناہ کرے اور مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، فرمایا سال بہت ہے، 1 ماہ پہلے، ماہ بھی بہت ہے، 1 ہفتہ پہلے، ہفتہ بھی بہت ہے، 1 دن پہلے، دن بھی بہت ہے۔ موت سامنے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اس کا ایمان قبول ہے۔ لیکن موت کے سامنے آنے کے بعد کا ایمان قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں فرعون جب غرق ہو رہا تھا، موت سامنے آ گئی تو اس نے کہا تھا کہ میں رب موسیٰ و ہارون کے اوپر ایمان لے آئے۔ وہ ایمان کافی نہیں۔ عذاب سے مراد اگر عذاب دنیا ہے تو اس وقت یہی کہ مثلا بدر میں شکست کھا کر کے جب موت سامنے آ جاتی ہے، اس وقت کا ایمان مفید نہیں۔ آخرت کا عذاب ہے تو پھر جب آخرت کا عذاب جو ہے وہ سامنے آئے گا، اس وقت تو یقیناً ہر کوئی ایمان لے آئے گا۔ آخرت میں تو کوئی منکر رہ نہیں سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ الآن، کیا ابھی اس سے بچنا چاہتے ہو؟ یہ 2 حمزہ ہے، الآن ہے، حمزہ الف با قلب با الف ہو گئے، 2 الف۔ الآن، کیا اب بچنا چاہتے ہو؟
وقد کنتم بہ تستعجلون، پہلے تو بہت جلدی مچا رہے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، جب آ چکا تو پھر بچنا چاہتے ہو۔ نہ یہاں بچنے کی کوئی صورت ہے، نہ ایمان کا کوئی فائدہ ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر قیل للذین ظلموا، ان ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا، چکھ لو، عذاب الخلد، دائمی عذاب کو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس عمل کے علاوہ تمہیں کیا سزا مل سکتی ہے۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ جو جزا ہے، سزا ہے، یہ عذاب ہے، یہ وہی عمل ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ ذوقوا عذاب الخلد، دائمی عذاب، عذاب ہمیشہ، پہلے بھی کئی بار اس کے اوپر بات ہو گئی، اس کی وضاحت بھی بہت مرتبہ ہوئی ہے کہ کچھ ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ دنیا میں ایک وقفے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے جرم کیا ہے تو یہ عذاب دائمی کیوں؟ جواب میں ہم نے بتایا تھا، جرم کی مدت اور سزا کی مدت میں موازنہ نہیں ہوا کرتا۔ کسی کو قتل کرنے پر 10 سیکنڈ میں نہیں لگتے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں، گولی چلا دی مر گئے۔ وہ 10 سیکنڈ کے مقابلے میں عمر قید، جرم کی مدت اور سزا کی مدت میں موازنہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مجرم نے جرم کو ختم نہیں کیا، خود مجرم ختم ہو گئے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ انسان کو سزا جو ہے وہ قراردادی نہیں ہے، طبیعی قدرتی ہے۔ انسان کا عمل جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اگر اچھا عمل ہے تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اگر برا عمل ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتا۔ عمل کو دوام حاصل ہے، انرجی ہے، انرجی جب ایک مرتبہ وجود میں آ جاتی ہے، وجود میں آنے کے بعد وجود نہیں مٹا کرتے، ہمیشہ دائمی ہے، ہر وجود دائمی۔ یہ بات پہلے کئی بار میں نے ذکر کیا ہے کہ عمل انرجی ہے، انرجی جب ایک مرتبہ وجود میں آ جاتی ہے پھر اس کو دوام حاصل ہے، اس کا عذاب، اس کا عمل عذاب دے رہا ہوتا ہے، الا ان کی اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان میں پردہ ڈالے، حائل پیدا کرے۔ یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ اس عمل کا اثر جو ہے وہ اس تک نہ پہنچنے دے، یہ ہے عفو۔ اور حبط کیا ہے؟ نیک عمل حبط ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، لیکن اشرکت لیحبطن عملک، عمل حبط ہو جاتا ہے۔ رسالت میں آپ سے کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہیں تمہارا عمل حبط نہ ہو جائے۔ عمل حبط ہو جاتا ہے، نیک عمل اس نے ساتھ نہیں چھوڑنا تھا، کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑنا تھا، لیکن حبط ہونے کی صورت میں وہ ساتھ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ برا عمل کیا تھا، اس برے عمل نے بھی اس کا ساتھ، اس کی جان نہیں چھوڑنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، معاف کر دیا، یا اس نے توبہ کی، معاف کر دیا، یا اس کے عمل کے بعد نیکی آ گئی، نیکی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، یذہبن، نابود کر دیتی ہے، یعنی نیک عمل جو ہے وہ اس کے برے عمل کے درمیان میں حائل ہو جاتے،
اور برے عمل کے اثرات اس تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یہ مغفرت، عفو اور حبط یا یدھمنا، نابود کر دینا، یہ صورتیں ممکن ہیں۔ لیکن یہ جو مشرکین ہوں گے، مشرک کے شرک کے اوپر جب ایک شخص مر جاتا ہے، شرک کے اوپر مر جاتا ہے، تو اس گناہ کے، شرک کے گناہ کے لیے تو کوئی چارہ نہیں، نہ نیکی جو ہے اس شرک کے گناہ کو ختم کر سکتی ہے، نہ مرنے کے بعد توبہ قبول ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن میں ہے نا صریح آیت، ہر گناہ کو اللہ بخش دے گا سوائے شرک کے، شرک قابل عفو نہیں ہے۔ یہ مشرکین کے بارے میں ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، یہ ان کے شرک والا جو عمل ہے یہ ان کی جان نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ وہ اندر سے خوف زدہ ہے، اور یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، کیا وہ حق ہے؟ احق ہو، واقعاً یہ عذاب آنے والا ہے ہم پر، یا ویسے ڈرانے کے لیے تنبیہ کے طور پر یہ بات ہو رہی ہے؟ کہہ دیجئے ہاں، ہاں، میرے رب کی قسم، وربی، وہ قسم یہ ہے، میرے مالک کی قسم، میرے رب کی قسم، یہ حق ہے اور یہ عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ انہ لحق وما انتم بمعجزین، تم کسی کو، یعنی اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ عذاب آنے سے کوئی اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی طاقت ہے اللہ کے عذاب کو آنے نہ دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ انکار کرتے تھے لیکن دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھے۔ روایات و احادیث اور واقعات سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ مشرکین خوف زدہ بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کے بعض بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ اس کلام کو سننے کے بعد ایک خوف سا دلوں میں طاری ہو گیا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جس نے ظلم کیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تب بھی وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ پوری دولت فدیہ دے دے، فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظالم یعنی مشرک، کافر، قیامت کے دن جب اپنے عذاب کے ساتھ وہ ہوگا، روبرو ہوگا، تو اس وقت ایک مفروضہ ہے کہ تمام دنیا کی دولت جو ہے وہ اس کا مال ہو جائے۔ قیامت کے دن کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کوئی اس کے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے سکے۔ ایک مفروضہ ہے، فرض ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت کا یہ مجرم مالک ہو جائے تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے کے طور پر دینے کے لیے حاضر ہو جائے، لیکن پھر بھی عذاب سے نہیں بچے گا۔ یعنی قیامت کے دن ظالم کے لیے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے جو حالات سامنے آنے والے ہیں، ان کی بیچارگی ہے اور ندامت اور پشیمانی کا جو عالم ہوگا، اس کے ایک تصویر کشی ہے۔
وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ندامت جو ہے وہ دل ہی دل میں چھپا کے رکھیں گے کافر لوگ، دل ہی دل میں اثر کیوں، اظہار کیوں نہیں کریں گے؟ اظہار تک کرنے پر قادر نہیں ہوں گے کہ اس کا اظہار کرے، بات کرے، اس کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، اس قدر بیچارگی ہوگی، ناتوا ہوگا۔ وہ قیامت کے دن اذا آئے گی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب آئے گا خود اللہ تعالیٰ جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں یہ کافر مومن انسان جو ہے وہ دار التکلیف ہے، دار التکلیف میں بول سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، صاحب اختیار صاحب ارادہ تھا، سب کچھ تھا۔ قیامت کے دن اصلاً اس کے پاس کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ ایسا نہیں ہوگا دنیا کی طرح وہ آخرت میں بھی وہ چون و چرا کر سکے وغیرہ کر سکے، کچھ نہیں کر سکیں گے، بے بس ہے آخرت کے دن، بے بس، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بس چلے گا، لہذا یہ لوگ اظہار بھی نہیں کر پائیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے اور وہ سکتے کے عالم میں ہوں گے اور دل ہی دل میں پشیمانی کا تصور کریں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، بالآخرہ ان کے درمیان میں ابدی اور ہمیشہ کے لیے جو فیصلہ ہونا تھا، ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، وہ فیصلہ ہو چکے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، انہوں نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسی کے مطابق عادلانہ فیصلہ ہوگا، اللہ کا عدل کے تحت ایسا ہوگا، دائمی عذاب، یہ عدل الہی کے تحت۔ اس لیے دعاؤں میں ہے نا، ربنا لا تعاملنا بعدلک یا رحیم، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ معاملہ کرو قیامت کے دن عدل سے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے خوف کرو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ سے ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ خود اللہ سے ڈرنا نہیں ہوتا، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ سب سے، ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اللہ سے ڈرنے کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے عادل سے ڈرنا ہوتا ہے۔ عادل سے کون ڈرتا ہے؟ ظالم ڈرتا ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے، جرم کیا ہے، مجرم عدالت سے ڈرتا ہے۔ اور اگر انسان مجرم نہیں ہے، مظلوم ہے، تو پھر اس کو عدالت چاہیے ہوتا ہے، نہیں کہ نہیں ڈرتا، یہ وہ نہیں ڈرتا، عدالت چاہیے ہوتا ہے۔ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، انا اول من یسو بین یدی الرحمن للخصومہ، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنا مقدمہ پیش کرنے والا ہوں۔ یہ مظلوم ہے نا، مظلوم تو عدل سے نہیں ڈرتا نا، مظلوم کو لے عدل چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عدالت کے لیے سب سے پہلے انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومہ، شیعہ سنی تمام مصادر میں یہ روایت موجود ہے۔ عدل چاہیے، مظلوم کو عدل چاہیے، ظالم عدل الہی سے ڈرتا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، آگاہ رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یقیناً وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس بات پر بھی آگاہ رہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پہلے بھی بات ہوئی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ کائنات میں ہے یہ تمام پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، مالک حقیقی اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔
اگر غیر اللہ مالک ہے وہ تملیک من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اللہ نے مالک بنایا ہے، خود بذات خود مالک نہیں تھا اور نہیں ہے۔ حقیقی مالک خدا ہے۔ یہ جو ہمارے قبضے، خود ہماری روح، ہماری جان، ہمارا وجود ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے وجود کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا ہمارے ساتھ اللہ کر سکتا ہے، ہم جیسا چاہیں اپنے ساتھ کریں نہیں کر سکتے، ہم بے بس۔ دنیاوی زندگی میں دیکھو ہماری کتنی بے بسی ہے، ہم مریض ہوتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، متوسل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وسائل اور اسباب فراہم کر رکھا ہے پھر خدا کی طرف رجوع کر کے علاج کراتے ہیں اس کے پیدا کردہ چیزوں سے، اور اگر اس سے نہیں ٹھیک ہوتا تو ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں، ہم اپنے آپ کا مالک نہیں ہیں، غیر اللہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوا کرتا۔ حقیقی مالک تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کہ دوسری تعبیر یہ ہے کہ وجوداً و بقاءً محتاج خدا ہے۔ تمام کائنات جس طرح وجود میں اللہ کا محتاج ہے، اپنے مالک کی طرف محتاج احتیاج رکھتا ہے، بقاءً بھی اپنے مالک کی طرف احتیاج رکھتا ہے۔ اللہ کی کوئی شکلی چیز ہے، کوئی شخص گھر بناتا ہے، وہ بنانے والے سے وہ گھر بنتا ہے، لیکن گھر کے بننے کے بعد وہ اس بنانے والے کا محتاج نہیں ہے، وہ بنانے والا مر جاتا ہے پھر بھی وہ گھر ٹھیک ٹھاک موجود رہتا ہے، چونکہ وہ حقیقی مالک نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا تصور اس طرح نہیں ہے، وجوداً و بقاءً ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے قبضے قدرت میں۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے آخرت ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، میزان ہے، عدل ہے، حساب کتاب ہے، برزخ ہے، صراط ہے، جنت و نار ہے، یہ تمام وعدے جو ہے وہ برحق ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم لوگ بھی جو کہتے ہیں ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی نہایت سطحی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور ہمارے ایمان نہایت سطحی ہونے کی علامت بھی ہمارے عمل کا سطحی ہونا ہے۔ ہم عمل جو انجام دیتے ہیں نہایت سطحی عمل انجام دیتے ہیں۔ ایک نماز کو لے لیجیے، نماز جو ہم پڑھتے ہیں ایک سطحی سی نماز پڑھتے ہیں، بے جان سی، بے روح سی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ یہ بے جان اور بے روح نماز بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی، نہ کہو یہ بے روح اور بے جان نماز بھی فائدہ دیتی ہے، اس کا بھی اپنی جگہ ایک فائدہ ہے۔ یہ بات میں وضاحت کے ساتھ بتایا کرتا ہوں نا کہ عمل اگر قبول ہوتا ہے تو اس کا ثواب ہے، قبول نہیں ہوتا ہے تو اس کے ترک کرنے کا عذاب نہیں آئے گا۔ نماز قبول ہوتی ہے، بڑا ثواب ہے، درجہ ہے، معراج مومن ہے، اور اگر آپ کی یہ بے جان نماز، یہ سطحی نماز قبول نہیں ہوتی ہے تو کم از کم تارک صلاۃ میں شامل نہیں ہوں گے، عذاب نہیں ہوگا، فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری نمازیں عبادت اگر قبول نہیں ہے تو ہمارے ائمہ نے فرمایا جو مستحبات نوافل پڑھو، وہ نوافل سے تمہارا یہ جبران ہو جائے گا، اس کمی کا جبران، ان نقص کا جبران ہو جائے گا۔ لہٰذا سب سے اہم چیز ہمارے لیے نماز ہے نا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت حق ہے، عذاب حق ہے، اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ہم لوگ بھی اچھی طرح نہیں جانتے۔ ایمان ہے، ایمان یعنی عدم انکار نہیں ہے، قبول کرتے ہیں لیکن سطحی ہے، ہمارا ایمان بھی سطحی ہے، ہمارا عمل بھی سطحی ہے، لیکن
کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل سطحی نہ ہو، روحانیت کے ساتھ جاندار عمل ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا ہمارا عمل، تو تقرب ہوگا، ثواب ملے گا، درجہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔